معاذ کو دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کی جلدی نہیں تھی، مگر وہ اس کے خوبصورت بالوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا۔ دلہن بھی بڑے شوق سے معاذ کے اس انداز کو دیکھ رہی تھی اور اپنی قسمت پر نازا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری زندگی کی پریشانیوں کا مداوع کر دیا ہے۔ معاذ کی صورت میں وہ جتنا بھی خوش ہوئی اس کے لیے کم تھا، مگر اس معصوم کو علم ہی نہ تھا کہ اس کی دین اب اس کے لیے اندھیر ہو رہی ہے۔ معاذ اس کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرنے لگا۔ اوئی یہ کیا! معاذ تو بے ہوش ہی ہو گیا۔ دلہن گھبرا گئی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی اور جا کر اپنے ساس سسر کو بتایا کہ معاذ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ اس کو دیکھیے۔ وہ دونوں ماریہ کے ساتھ کمرے میں آئے، اپنے بیٹے کو جس کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ اسے کسی وقت بھی ہوش آ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے ہوش میں آنے کے بعد یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ دوبارہ بے ہوش نہ ہو۔ ایسا کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جمشید صاحب نے جلدی سے کہا۔ وہ اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ کوئی چھوٹی سی بات یا چیز انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے، دماغ کو متاثر کرتی ہے اور انسان اپنے حواس کھو دیتا ہے، اس لیے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ معاذ کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سن کر حلیمہ بیگم نے اپنی بہو ماریہ دلہن کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، جو ابھی چند ہی گھنٹوں کی دلہن تھی۔ جیسا کہ اس کا قصور ہو، حلیمہ بیگم ایک سمجھدار خاتون تھی۔ دلہن کو دیکھ کر حلیمہ بیگم کو کچھ سکون محسوس ہوا، کیوں نہ ماریہ دلہن تو خود پریشان تھی۔ بے ہوش دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کو انہوں نے ہلایا، اس کے منہ پر پانی ڈالا، پھر بھی ہوش نہ آیا تو ماریہ کے سسر نے جلدی سے باہر ڈرائیور کو جلدی گاڑی نکالنے کو کہا تاکہ معاذ کو ہسپتال لے جائیں۔ جمشید کی اتنی تیز آواز سن کر گھر کے باقی لوگ بھی کمروں سے باہر آ گئے۔ بڑے بیٹے کی مدد سے معاذ کو قریبی پرائیویٹ کلینک میں لے جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر صاحب موجود نہیں تھا تو ان کو شہر کے ہسپتال جانا پڑا۔ ایمرجنسی میں معاذ کو لے جایا گیا فوراً ہی۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر نے بتایا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، تو معاذ کی امی حلیمہ بیگم نے آگے بڑھ کر پوچھا، ڈاکٹر صاحب اگر فکر کی بات نہیں ہے تو بچہ بے ہوش کیوں ہوا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، آپ گھبرائیں نہیں، بس کوئی ذہن کے اوپر من پسند بات کا گہرا اثر ہوا ہے۔ پیارے بیٹے معاذ کا نکاح ماریہ سے کر دیا، جو حال ہی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے آیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ بیٹا بے ہوش کیوں ہوا؟ وہ سوچتی رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ تبھی نرس نے آ کر بتایا کہ مریض کے پاس کوئی ایک فرد رک سکتا ہے، باقی لوگ گھر کو جائیں۔ رشتے تو سبھی بہت پیارے تھے اور رکنا بھی چاہ رہے تھے۔ ماریہ نے کہا، میں رکوں گی معاذ کے پاس، باقی گھر جائیں۔ معاذ کے ماں باپ دونوں ہی نہ گئے، وہ ماریہ کے ساتھ ہی رک گئے۔ بڑے بھیا اور بھابھی اگلے دن آئے ہوئے کھانے کے ساتھ ساتھ ماریہ کے سادہ کپڑے گھر سے لے آئے۔ ابھی تک دلہن کے کپڑوں میں ہی تھی۔ ماریہ بہت پیاری دلہن لگ رہی تھی۔ بھیا بھابھی ماں باپ سب ہی معاذ اور ماریہ کے لیے ان کی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے، شاید خدا نے ان کی دعا پیارے بیٹے معاذ کا نکاح ماریہ سے کر دیا، جو حال ہی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے امریکہ سے آیا تھا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ بیٹا بے ہوش کیوں ہوا؟ وہ سوچتی رہی اور پریشان ہوتی رہی۔ تبھی نرس نے آ کر بتایا کہ مریض کے پاس کوئی ایک فرد رک سکتا ہے، باقی لوگ گھر کو جائیں۔ رشتے تو سبھی بہت پیارے تھے اور رکنا بھی چاہ رہے تھے۔ ماریہ نے کہا، میں رکوں گی معاذ کے پاس، باقی گھر جائیں۔ معاذ کے ماں باپ دونوں ہی نہ گئے، وہ ماریہ کے ساتھ ہی رک گئے۔ بڑے بھیا اور بھابھی اگلے دن آئے ہوئے کھانے کے ساتھ ساتھ ماریہ کے سادہ کپڑے گھر سے لے آئے۔ ابھی تک دلہن کے کپڑوں میں ہی تھی۔ ماریہ بہت پیاری دلہن لگ رہی تھی۔ بھیا بھابھی ماں باپ سب ہی معاذ اور ماریہ کے لیے ان کی خوشیوں کی دعا کر رہے تھے، شاید خدا نے ان کی دعا کہ معاذ کو کیا ہوا؟ دلہن کی معصومیت کو دیکھ کر حلیمہ بیگم دل سے نہال ہو گئی۔ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے ماریہ جیسی بہو دی۔ حلیمہ بیگم کئی سالوں سے سعدیہ بیگم کو جانتی تھی۔ وہ خود بھی بہت اچھی تھی۔ سعدیہ بیگم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے ایک چھوٹی بچی ماریہ کو گود لے کر پال لیا تھا۔ ماریہ کی سعدیہ بیگم نے بہت اچھی تربیت کی تھی۔ حلیمہ بیگم اکثر سعدیہ بیگم کے ہاں آیا جایا کرتی تھی۔ وہاں اس نے ماریہ کو پروان چڑھتے دیکھا، سوچتی تھی
اگر سعدیہ بیگم کی کوئی اپنی بیٹی بھی ہوتی تو بھی شاید وہ اتنی ہی اچھی پرورش نہ کر سکتی تھی جتنی ماریہ کی ہے۔ مگر ماریہ خود بھی ایک نیک فطرت لڑکی ثابت ہوئی۔ بچپن ہی سے ماریہ حلیمہ بیگم کو پسند تھی، اسی لیے ان کے بیٹے معاذ نے شادی کے لیے ماریہ کا نام لیا تو معاذ کی امی اور ابو نے کوئی اعتراض نہ کیا اور اپنے سن لی تھی، جو معاذ کو کچھ دنوں کے بعد ہوش آ گیا تھا۔ اسی دوران ماریہ نے اپنے اچھے انداز سے ان سب لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنا لی تھی۔ مطمئن اور خوش تھی ماریہ، بہت بظاہر تو معاذ کچھ محسوس نہ ہونے دیتا، لیکن حلیمہ بیگم ماں کی نظر سے دیکھتی تو اس کو لگتا جیسے معاذ اتنا خوش نہیں جتنا شادی کے وقت تھا۔ کئی بار سوچا بیٹے سے بات کریں، ایسا کیوں ہوا؟ جوان بیٹا ہے، اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی کہ یہ مسئلہ ہے تو میں کیا کروں گی؟ بیٹے کی بات کو سلجھا نہ سکوں گی۔ حلیمہ بیگم نے ایک دن اپنے دل کا خدشہ ظاہر ہی کر دیا تو جمشید صاحب نے بیگم کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے معاذ سے بات کرنے کا سوچا۔ کئی دن چلے گئے، جمشید صاحب کو اپنے بیٹے سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ آخر ایک دن پوچھ ہی لیا، بیٹا کیا بات ہے؟ آپ کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے ہو، مجھے دل کی بات۔ حلیمہ بیگم بیٹے کی بات سن کر ہنس پڑی، ایسے جیسے بہت سارا بوجھ دل سے اتر گیا ہو۔ یہ کوئی بات تھی معاذ پریشان ہونے کی؟ آپ ہمیں بتاتے تو ہم ماریہ کے حسین و جمیل بالوں کو دوبارہ بڑا کروا دیتے۔ آپ کو اتنے پسند تھے، پر مجھے تو لگتا ہے ماریہ کے سر کے بال نہیں ہیں۔ کیوں نہ اس کو جب بھی دیکھا دوپٹے اوڑھے دیکھا تھا۔ آپ نے اس کے بال کہاں دیکھ لیے؟ ماں نے بیٹے سے پوچھا۔ امریکہ جانے سے پہلے میں ایک دن سعدیہ آنٹی کو ملنے کے لیے ان کے گھر گیا تھا۔ مجھے گھر میں کوئی نظر نہیں آیا سوائے ماریہ کے۔ وہ اپنے خوبصورت حسین اور گھنے سیاہ بالوں سے بیٹھی کھیل رہی تھی۔ اس وقت مجھے دینا کی سب سے حسین شہزادی لگی، ایسے جیسے کوئی پری ہو۔ میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا، اگر آپ لوگوں نے مجھ سے شادی کا پوچھا تو اس خوبصورت بالوں والی سے شادی کروں گا۔ جی ابھی جاتا ہوں، یہ کہہ کر معاذ خوشی خوشی گنگناتا ہوا تیار ہونے لگا۔ ماں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے، آج کیا بات ہے وہ اتنا خوش ہے؟ سعدیہ بیگم نے پوچھ ہی لیا اپنے بیٹے سے خوشی کی وجہ کیا ہے؟ ارے کیسے نہ خوش ہوں امی جان، آج میں ماریہ کا دلکش اور حسین منظر بالوں کا دوبارہ دیکھوں گا، جو آج سے 7 سال پہلے دیکھا تھا۔ یہ ماریہ کے خوبصورت بال ہی تو تھے جس کے لیے میں نے ماریہ سے شادی کی تھی۔ 7 سال یہ سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہا، ماریہ جب میری دلہن بن جائے گی تو میں اس کے حسین بالوں کے ساتھ خوب دل بہلاؤں گا۔ کیا خواب دیکھے تھے سیاہ خوبصورت بالوں کے؟ ہے جب قریب سے دیکھنے کا وقت آیا تو ماریہ کے سر کے بال غائب تھے، جس کا مجھے شدید جھٹکا لگا۔ آج بے دہانی میں معاذ اپنے دل کی بات کہہ دی تھی۔ آپ کو لگتا تھا میں اپنے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی؟ آپ کو میرے ہاتھوں میں اتنی بڑی کینچی نظر نہیں آئی جن سے میں اپنے بالوں کو کاٹ رہی تھی؟ ماریہ نے آتے ہوئے معاذ کی آوازیں اور باتیں دونوں ہی سن لیے تھے، اس لیے جواب دیا۔ ماریہ خود ہی واپس آ گئی تھی، کیوں نہ واپس گھر آنے کے لیے معاذ سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اسی لیے وہ سعدیہ بیگم کی ملازمہ کے ساتھ خود ہی واپس آ گئی تھی، کیوں نہ ملازمہ کو گاڑی چلانے آتی تھی۔ ملازمہ بھی سعدیہ بیگم کے کوئی قریبی عزیز کی بیٹی تھی، اس کو گھر کے کام کاج کے لیے رکھا تھا اور ساتھ ہی اس کو گاڑی چلانا بھی سکھا دی تھی تاکہ کوئی ایمرجنسی یا ضرورت کے وقت کوئی مشکل نہ ہو۔ سعدیہ بیگم خود بھی ڈرائیونگ کرتی تھی، اسی طرح سعدیہ بیگم نے خاندان کی کئی لڑکیوں کو ڈرائیونگ کرنا سکھائی تھی۔ سب سے پہلے میرے بالوں میں کنگھی کرنا اور ان کو باندھنا ان کا معمول تھا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے کے بعد ان سے بالوں کو بنانا مشکل ہوتا تھا۔ وہ روزانہ روبی سے کہہ کر میرے بالوں سے اپنے شوق کو پورا کرواتی تھی۔ مجھے بالوں کا کوئی سٹائل بنانا نہ آتا تھا، یوں تو ہر وقت دوپٹہ رکھتی تھی میں سر پر، اس لیے مجھے بال کاٹنے کا کوئی افسوس نہیں ہے۔ روبی کو سمجھا دیا تھا، امی جب بھی بالوں کی بات کرے تو کہہ دیا کرو سب ٹھیک ہے۔ وہ اکثر پوچھتی ہے بال اچھے سے دھوئے ہیں، بال ٹھیک سے سکھائے ہیں، نمی والے بالوں میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ماریہ نے افسردہ سے لہجے میں جواب دیا، چلو کوئی بات نہیں، ہم اپنی بہو کے بال دوبارہ سے خوبصورت بڑھا کریں گے۔ کیوں روبی، آپ مجھے سعدیہ بیگم سے ساری چیزیں پوچھ کر بتانا۔
کہ وہ ماریہ کے سر پر کیا کیا لگاتی تھی۔ حلیمہ بیگم نے روبی ملازمہ سے کہا، جی ٹھیک ہے، بلکہ میں سارا سامان خود ہی بازار سے خرید کر لاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ بیگم صاحبہ، اور اصل بات پھر سے بالوں کے ڈیزائن کی ہے، وہ کون بنائے گا؟ مجھے تو کچھ بنانا نہیں آتا۔ ارے روبی جی، آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں نے اپنی تعلیم کے ساتھ وہاں امریکہ میں 7 سال بالوں کے ڈیزائن سیکھنے میں لگا دیے۔ ارے واہ، کیسے تینوں عورتیں بکیا وقت بولیں۔ تو معاذ نے بتایا، ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ایک ایسے ادارے کو دیکھا جہاں لوگ مختلف قسم کے کام سیکھ رہے تھے، کوئی جوتے پالش کرنے کا کام تو کوئی کپڑے استری۔ اس لیے میں نے وہاں ڈیزائن کرنے کا کام سیکھ لیا، بالوں کا۔ مجھے لگتا تھا ایک دن مجھے ماریہ کے بال بنانے پڑیں گے۔ معاذ نے مسکراتی ہوئی نظروں سے ماریہ کو دیکھا۔ اگر آپ کے بال اچھے تھے تو کیوں کاٹے ماریہ؟ حلیمہ بیگم نے سوال کیا۔ ماریہ آرام سے چلتی ہوئی حلیمہ بیگم کے قریب صوفے پر آ بیٹھی، جہاں حلیمہ بیگم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر روزانہ اس وقت ڈرامہ دیکھا کرتی تھی۔ روبی ملازمہ بھی ساتھ ہی آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ماریہ کو بہت روکا تھا کہ بال نہ کاٹے، مگر یہ مانی نہیں، روبی بولی۔ کیوں بیٹی، ایسا کیوں کیا تو نے؟ حلیمہ نے دوبارہ پوچھا تو ماریہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دھیرے سے بولی، حلیمہ آنٹی، یہ ان دنوں میں کاٹے تھے جب امی سعدیہ کا ایک ہاتھ ڈاکوؤں کے حملے میں ضائع ہو گیا۔ امی تو ہمیشہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت میرے بالوں کو دیکھ بھال کرتی، بڑے شوق سے میرے بالوں کو سنوارتی تھی، نئے نئے ڈیزائن بناتی، تھکتی نہ تھی۔ روزانہ ہر صبح نماز اور تلاوت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد ماریہ تو دل سے نہال ہو گئی اور خوش ہو کر بولی، آپ میرے بالوں کو اتنی توجہ دو گے، مجھے تو پتہ ہی نہ تھا، ورنہ میں نہ کاٹتی۔ میرے بال واقعی خوبصورت تھے، مجھے خود بھی اچھے لگتے تھے، پھر مسئلہ ان کو سنبھالنے کا ہوتا۔ آپ کے بالوں کو ہم دیکھیں گے ہمیشہ، آپ فکر مند نہ ہو اور بالوں کو بڑھاؤ، معاذ نے خوشی خوشی ماریہ کو کہا۔ ارے واہ، چلو کچھ کرتے ہیں۔ سچ مچ کچھ ہی وقت میں ماریہ کے حلیمہ بیگم، ملازمہ روبی اور معاذ کی مدد سے واقعی بال بڑے ہو گئے۔ حلیمہ بیگم کا نت ماریہ کے بالوں کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھنا اور معاذ کا نت نئے نئے ڈیزائن بنانا ماریہ کو کہیں اور ہی حسین دینا میں لے گیا، جہاں ہر وقت معاذ کی محبت، معاذ کا دیا ہوا اعتماد اور سب گھر والوں کی توجہ نے ماریہ کی زندگی میں اجالے ہی اجالے بھر دیے۔ وہ خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔